14ویں صدی میں ہم پہنچ گئے. اب جا کے کچھ ملا کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی عالم ہو بے شک پاولی کیوں نہ ہو، وہ ان پڑھ سید سے بہتر ہے. پہلی بات یہ ہے، میں 2-4 باتیں اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سادات کے قدموں میں بیٹھا ہوں، میرا حق ہے. بالکل حق. پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں جو درود پڑھتے ہو، مجھے اس کا جواب دو ملا جی، نماز میں درود عالم سید پر پڑھتے ہو یا غیر عالم سید پر بھی پڑھتے ہو؟ کیا بات، کیا بات. پھر دوسری بات، سید خون رسول، وہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں بڑے عجیب ملا ہیں، عالم کی اگر گستاخی ہو جائے تو کہتے ہیں دین سے خارج ہو گیا ہے. یہ عالم کا گستاخ ہے، اہل بیت کی باری آئے تو منہ چھپا لیتے ہیں. تاجدار گولڈا فرماتے ہیں، تاجدار گولڈا بھی ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں اور تاجدار بریلی بھی ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈوی فرماتے ہیں، حالانکہ علم انسان کی صفت ہے، نسب انسان کا ذاتی جو ہے. علم انسان کا وصف ہے. فرمایا وہ علم نہ ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو ترازو میں رکھ اور بتا. اور یہ نسب جو ہے یہ رسول کائنات سے محروم ہے اپنی آن کو. واہ واہ. اور تو نے احترام ضربہ یضربو کا کرنا ہے یا خون رسول کا کرنا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات، سبحان اللہ. اور قبلہ شرم موقعی اضافات الحیاء فسنا ما شئتا. اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کرتے ہو، اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھ لیا ہوتا واہ کہ جس پالکی میں سید کو بٹھایا تھا اس سے پوچھا تھا کہ عالم ہے یا نہیں؟ واہ 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 واہ، کیا بات. پالکی میں بٹھاتے ہوئے سید سے پوچھا تھا کہ تو یہ ضربہ یضربو جانتا ہے یا نہیں؟ واہ. وہ تو کہتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. واہ. اور تم کہتے ہو عالم ہے یا غیر عالم ہے؟ قبلہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ عالم غیر سید افضل ہے یا غیر عالم سید افضل ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جواباً. فرمایا تو مجھے 100 غیر عالم غیر سید دے، میں 100 کے 100 عالم بنا کے دیتا ہوں. میں تجھے 100 عالم دیتا ہوں، ان میں سے ایک سید بنا کے دے. کوئی نہیں گل سمجھ آئی. واہ واہ. فرمایا تو مجھے 100 جاہل دے، 100 جاہل دے، میں عالم بنا. میں عالم بنا کے دیتا ہوں 100 کے 100. میں تجھے 100 عالم دیتا ہوں، ایک سید بنا کے دکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور امام رازی فرماتے ہیں
کہ سادات کی تعظیم میں کبھی کوتاہی نہ کرنا. یہ مبادیات دین میں سے ہے. بالکل جی بالکل. امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ. سادات کا بڑا احترام کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت عالم غیر سید افضل ہے یا غیر عالم سید افضل ہے؟ عالم غیر سید افضل ہے یا غیر عالم سید افضل ہے؟ تو ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب دونوں مجلس میں اکٹھے ہو جائیں توجہ کیجئے گا، یہ اس آستانے کا فیض ہے سادات کا. جی بالکل. دونوں اکٹھے ہو جائیں، ایک عالم غیر سید ہو ایک غیر عالم سید ہو، سادات کا احترام کرو خون رسول کی وجہ سے، عالم کا احترام کرو علم کی وجہ سے. کتنا پیارا جواب ہے. سبحان اللہ. مگر فرمایا اس نے پوچھا صحیح ابتدا کہاں سے کرے؟ فرمایا ابتدا غیر عالم سید سے کر، عالم غیر سید سے نہیں. غیر عالم سید سے کر. واہ واہ. اور ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مجلس میں ایک بہت بڑا عالم بیٹھا تھا. تو دوران مجلس سادات بڑے خاص ہوتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے، عام لفظ نہیں استعمال کرتے. مگر کوئی گوشہ نشین سید آ گیا جو ظاہری طور پر پڑھا لکھا نہیں تھا. اب ابن حجر مکی کی عادت تھی کہ سادات کے لیے اونچی جگہ رکھتے تھے. اس سید کو قبلہ پتا تھا کہ یہ میرے لیے جگہ ہے. وہ وہاں آ کے بیٹھ گئے. اب علم میں بڑا زوم ہوتا ہے نا، اللہ بچائے. بڑا تکبر ہوتا ہے نا. حجاب الاکبر. وہ بڑبڑانے لگا اور کچھ چھوٹے بڑے لفظ بولے. ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تو عالم ہے، بیٹا بھی عالم ہے؟ اس نے کہا جی بالکل عالم بن رہا ہے. متون اسے زبانی یاد ہیں، یہ حضرت سمجھیں گے. متون اسے زبانی یاد ہیں، فلاں ٹائم فلاں سبق پڑھتا ہے، فلاں وقت میں فلاں سبق پڑھتا ہے. اگلا جملہ ابن حجر کا سنیے. تو آپ نے فرمایا علامہ صاحب کوئی اس کو وہ سبق بھی پڑھا دے کہ سید بن جائے. سارے علوم و فنون جو سکھا رہے ہو کوئی ایسا بھی فن سکھا دو کہ سید بن جائے. اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں. فرمایا پھر میری مجلس سے اٹھ کر چلا جا. جس کے دل میں سادات کا احترام نہیں ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شرم نہیں آتی؟ فلاں نام میں تعلی ہے، فلاں نام میں تکبر ہے. او بھائی زین العابدین میں تعلی اور تکبر ہے تو یزید اور شمر رکھ لو، اس میں تو تعلی اور تکبر نہیں. نہیں تمہیں اہل بیت کے نام پسند تو یزید کی اولاد کے نام رکھ لو. ہمیں کیا غرض ہے تمہاری جماعتوں سے؟ سچی بات ہے قبلہ، مجھے تو اپنے شیخ طریقت اور والد گرامی کی وصیت ہے. وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ قبلہ اسیں پنجابی ہی فرماندے سن، کہنے سن پتر اسیں تے آل بیت دے نوکر ہوئے، غلام ہوئے، تے پھر فرماندے سن چوڑے ہوئے. قیامت والے دن اگر مولا حسین
حسین نے اتنا ہی کہہ دیا کہ نانا جان، اور یہ دنیا میں لوگوں کے سامنے مجھے اپنا چولہا کہتا تھا، واہ یہ لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو میرا چولہا کہتا تھا، میرا نوکر غلام کہتا تھا، اور یہ چھوٹا احسان ہے؟ کیا یہ بخشش کے لیے کافی نہیں؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کے لوگ ہیں۔ اس دین کی ہمیں نہیں سمجھ آئی، اور مسلک کی ٹھیکیداری کی اس کی ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ قبلہ پھر اگر وہ چوڑا کہلاتے تھے تو وصال کہاں ہوا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں۔ ہائے ہائے، تعلی نہ سمجھے، میری گزارش پہ بتا دیں، اگر وہ اپنے آپ کو در زہرا کا چوڑا کہتے تھے تو وصال کہاں ہوا ہے؟ پھر اب یہ قبلہ کے حکم میں عرض کر رہا ہوں، میرے والد گرامی اپنے آپ کو ہمیشہ سیدہ زہرا کا نوکر اور چوڑا کہتے تھے، واہ واہ اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تہجد کے وقت وضو کر کے نماز تہجد شروع کی، مسجد نبوی ہے اور سیدہ زہرا پاک کی جاری مبارک ہے، ان کے حجرہ مبارک کی جاری مبارک تھی۔ پھر سائیوں نے کہا ہوگا نا آ گیا ہے تو اب نہیں واپس جانے دیں گے۔ واہ واہ نوکر آ گیا، سنبھال لو، واہ سبحان اللہ۔ اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ امام حسین سے میرے آقا کو کتنا پیار تھا۔